الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مسیح دجال یعنی کانِ دجال۔ کانا دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ یہ اخبث الخبائث یہودیوں کی اولاد میں سے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر یا سب سے بڑا شعبد باز ہوگا۔ یہ بڑے غصے کے ساتھ کسی جزیرے سے نمودار ہو کر خراسان ہوتا ہوا اور شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی راستوں سے گزرتا ہوا حجاز کا رخ کرے گا۔ اپنی فوج میں 70,000 یہودیوں کی بہت جلد تشکیل کر لے گا۔ تمام یہودی اس کو اپنا سردار مان لیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسے اپنی قوت پر ناز ہوگا، خدائی دعویٰ کرے گا، طرح طرح کے عجوبے دکھلائے گا، دنیا کی زبردست زیب و زینت، جنت نما شکلیں، سرمایہ اور ساز و سامان بڑی کثیر تعداد میں اس کے ساتھ ہوگا، کھانا پینے کے ڈھیر، روٹیوں کے پہاڑ، پانی کی نہر، غرض دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، اس کے حکم سے زمین غلہ اگا دے گی، حالانکہ یہ سب محض ایک شعبدہ ہوگا۔ جو اس کی بات مانیں گے اس کے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے اور ان کے تھن میں دودھ سے بھر جائے گا۔ جنت اور جہنم کو ساتھ لے کر چلے گا۔ جو اس کی مانے گا اسے جنت میں داخل کرے گا، جو اس کی نہ مانے گا اسے اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ برس اور کوڑ کے مریضوں کو تندرست کرے گا۔ وہ تمام لوگوں کے سامنے ایک شخص سے کہے گا، اگر میں تیرے باپ یا تیرے بھائی کو زندہ کر کے تیری بات کرا دوں تو خدا مجھے مانے گا؟ وہ شخص کہے گا، پھر تو تجھے خدا ماننے میں مجھے کوئی تردد نہ ہوگا۔ وہ اس کے باپ یا اس کے مرے ہوئے بھائی کو اس کے سامنے حاضر کر دے گا۔ وہ اس سے بات کرے گا اور وہ دجال کو خدا تسلیم کر لے گا، مگر حقیقت میں اس کا باپ یا بھائی نہیں ہوگا، بلکہ شیطان اس کی شکل بنا کر حاضر ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کیا دنیا میں آ چکا ہے یا آئے گا؟ روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے اور علماء متقدمین متاخرین کی تحقیق بھی یہی ہے کہ دجال زندہ ہے، مگر وہ کس جگہ ہے اس کا سراغ لگانا بہت مشکل ہی نہیں بلکہ اس کے نکلنے سے پہلے ناممکن ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ البتہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے وہ کسی جزیرے میں قید ہے، زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ جب اس کے خروج کا وقت ہوگا زنجیروں کو توڑ کر نکل آئے گا۔ ملاحظہ فرمائے اس سلسلے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو نماز کے لیے جمع فرمایا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے تمہیں ترغیب ترہیب یا وعظ و نصیحت کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ جمع اس لیے کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، اب مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے دجال کے بارے میں ایک واقعہ سنایا ہے، جس طرح میں تمہیں سناتا تھا، جس طرح میں تمہیں واقعہ سناتا تھا اسی طرح تمیم داری نے واقعہ سنایا ہے۔ یہ واقعہ میرے اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہے۔ اب واقعہ سنیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم 30 آدمیوں کے ساتھ
ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے. کتنے آدمی تھے؟ 30 آدمی. سفر کس میں؟ کشتی میں. پانی کا سفر، کشتی میں سفر کر رہے تھے. ہم راستے سے بھٹک گئے اور طوفانی موجیں ہمیں 1 مہینے تک ادھر ادھر گھماتی رہی. ادھر ادھر 1 مہینے تک سمندر میں گھماتی رہی. آخر مغربی جانب ہمیں ایک جزیرہ نظر پڑا. ہم بڑے خوش ہوئے، اس جزیرے پر اتر گئے. اچانک ہماری نظر ایک جانور پر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے. گھنے بالوں کی وجہ سے اس کے منہ یا دم کو شناخت کر پانا مشکل تھا. وہ ہماری زبان میں بات کر رہا تھا. وہ ہماری زبان میں، وہ جانور نما بات کر رہا تھا ہماری زبان میں. ہم نے اس سے کہا تو کیا چیز ہے؟ تو کیا بلا ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوس. ہم نے کہا تو کس کی جاسوسی کرتا ہے؟ اس نے کہا ایک شخص دجال کی. وہ وہاں دیر میں ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ تم سے ملنا چاہتا ہے. ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا، شاید کوئی شیطان جن ہو. ہم ڈرتے ہوئے اس دیر تک پہنچے جو سنسان جگہ میں واقع تھا. ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک دیو ہیکل قد آور آدمی دیکھا. دیو قد آور آدمی دیکھا. اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے. دونوں پاؤں گھٹنوں سے ٹخنوں تک بڑی مضبوط لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا میرے بارے میں تو تمہیں پتہ لگ ہی جائے گا. تم بتاؤ تم لوگ کہاں کے ہو؟ ہمارے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ہمارے بارے میں تمہیں پتہ لگ جائے گا. تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کہاں کے لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہم اہل عرب ہیں. ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندری طوفان آیا اور 1 مہینے تک ہمارا سفینہ موجوں میں بھٹکتا رہا اور اب اس جزیرے پر موجود ہے. جب ہم اس جزیرے پر اترے تو ہمیں ایک بڑے گھنے لمبے بالوں والا جانور ملا. اس سے ہماری گفتگو ہوئی. اس نے ہمیں تمہارے پاس بھیج دیا. ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے. وہ دیو ہیکل شخص بولا یہ بتاؤ بیسان میں جو کھجوروں کا باغ ہے اس میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا خوب پھل آتے ہیں. کہا ان قریب وہ پھل دینا بند کر دے گا. اچھا بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا سوکھ گیا؟ ہم نے کہا اس میں پانی خوب ٹھاٹھے مار رہا ہے. اس نے کہا ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ بالکل خشک ہو جائے گا. اچھا شام میں جو زغر نام کا چشمہ ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ وہاں کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی خوب ہے، لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں. اس نے کہا مجھے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ جو مکہ میں مبعوث ہوا ہے. ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں. اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اہل عرب کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. اس نے پوچھا پھر جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا وہ اپنے آس پاس کے علاقوں میں غالب آ چکے ہیں، بہت سے اہل عرب ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں. اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اس نے کہا خیر ان لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا، وہ ان کی اطاعت قبول کر لیتے. اور اب تم میرے متعلق سنو، میں مسیح دجال ہوں. کون بول رہا ہے؟ وہ زنجیر میں بندھا ہوا دو ہیکل آدمی، کہ میں مسیح دجال ہوں. مستقبل میں ایک وقت آئے گا کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی چھوٹ مل جائے گی اور میں ان زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور دنیا کی تمام روئے زمین کو فتح کرنے میں مجھے 40 دن کا وقت لگے گا. کتنا دن کا؟ پورے دنیا کو فتح کرنے کا وقت 40 دن لگے گا. مگر مکہ مکرمہ اور طیبہ کو فتح کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوگا، کیونکہ وہاں فرشتے برہنہ تلوار لیے تعینات ہوں گے اور مجھے داخل ہونے سے روک دیں گے. یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ دونوں شہر میرے لیے ممنوع کر دیے گئے ہیں. مکہ مدینہ میں دجال داخل
نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، ممبر پر لکڑی مار کے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی، کیا؟ او یہی طیبہ مدینہ ہے، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، دیکھو میں نے تم سے اسی طرح کی بات تو بیان کی تھی جس طرح تمہیں یہ تمیم داری سنا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح کی بات بیان فرمائی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ بعض راویوں نے دجال کے اور بھی کئی سوالات ذکر کیے گئے ہیں جو اس نے اہل سفینہ سے کیے تھے۔ ایک روایت میں مزید یہ بھی ہے، ان سوال کے جواب کے بعد دجال نے خوشی سے اچھلنا کودنا، چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہم سب کی دجال سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔